دنوں کے ڈھلنے پہ ماتم کیا جاتا ہے، وقت کے گزر جانے پہ افسوس کیا جاتا ہے، قیمتی دولت کے لٹ جانے پہ آدمی رنجیدہ ہو جاتا ہے، افسوس میں سر دھننا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آج تو اس کا اپوزٹ، اس کا الٹا ہو گیا ہے۔ بجائے افسوس کرنے کے، بجائے ماتم کرنے کے، بجائے سر پیٹنے کے، بجائے سر کو رگڑنے کے، آدمی خوشیاں منا رہا ہے، عیش میں ڈوبا ہوا ہے، اور دن کے گزر جانے پہ بجائے ماتم کرنے کے آدمی خوشی اور مسرت میں جھوم رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت اچھے، بہت خوب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری خوشیاں آپ کے دامن میں ڈالے۔ آج اچانک میں ایک ایسے موضوع کو لے کر کے، ایک ایسی بات کو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس نے میرے دل کو چھلنی کر دیا ہے، میرے کلیجے کو چاک کر دیا ہے، میرے دل کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہے، مجھے ابھی اور فوراً اس وقت آپ سے مخاطب ہونے پہ مجبور کر دیا ہے۔ میں آج واٹس ایپ کو کھولا، فیس بک کو کھولا اور دیگر چینلوں کو کھولا تو اس پر ایک ایسے ٹرینڈ چل رہے تھے جس پہ تمام کے تمام مسلمان لگے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے لیے حرام ہی نہیں بلکہ بہت بڑا حرام اور نجائز کا درجہ رکھتا ہے، ایسا درجہ رکھتا ہے جس سے بچنا ضروری ہی نہیں بلکہ اشد ضروری اور سخت ضروری ہے۔ آخر وہ موضوع کون سا ہے؟ میرے بھائی، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ نے اس بات کو نہیں سنی، اگر آپ نے اس بات کو نہیں جانا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں جانا۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اپنے اندر دین کی ذرہ برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دین کو رکھتے ہیں اور اللہ کی محبت کو رکھتے ہیں اور نبی کے طریقے کو رکھتے ہیں بال برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی، تو آپ کو اس بات کو جاننا اور سننا اور اس پر عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جس طرح سے سانس لینا زندگی کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ اس کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ کے نظر میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ میرا سوال آپ سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جواب آئے گا، آپ میں سے ہر شخص کا، بلکہ 95%، 90% لوگوں کا یہ جواب آئے گا کہ میری نظر میں سب سے قیمتی چیز میری گاڑی ہے، میرے نظر میں سب سے قیمتی چیز میری دولت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، روپیہ پیسہ ہے، ہیرے جواہرات ہے، سونے چاندی ہے، شہرت ہے، عزت ہے، نام و نمود ہے، اور اس کے علاوہ ڈگریاں ہیں اور حکومت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے نظر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ لیکن میرے بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی دولت حکومت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں اور دیگر دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جو سب سے قیمتی چیز ہے، پوری دنیا جس کو مل کر کے ایک بدل نہیں دے سکتی، اور پوری دنیا جس کو مل کر کے، دنیا کی طاقت جس کو مل کر کے ایک سیکنڈ کے لیے کی بھی جس کو پیچھے نہیں کھینچ سکتی، واپس نہیں لا سکتی اور بنا نہیں سکتی، دنیا کی ساری دولت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دنیا کی ساری شہرت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دنیا کی ساری قوت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دنیا کی ساری حکومت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس قیمتی دولت کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس قیمتی دولت کو اگر ایک پل کے لیے بھی پیچھے کھینچنا چاہے پوری دنیا مل کے تو نہیں کھینچ سکتی۔ معلوم آپ کو وہ کیا چیز ہے؟ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کو سب سے زیادہ اگر ہم صرف کر رہے ہیں، سب سے زیادہ جس کو لٹا رہے ہیں، سب سے زیادہ جس کو مٹا رہے ہیں اور سب سے زیادہ جس کو برباد کر رہے ہیں، وہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، سب سے قیمتی چیز ہے، اور وہ ہے وقت۔ جس آرام کے ساتھ، جس چین کے ساتھ، جس سکون کے ساتھ وقت کو ہم برباد کرتے ہیں، وقت کو ہم لٹاتے ہیں، جس وقت کی قیمت یہ ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنے وقت کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ پوری دنیا کو یہ کلمہ اور یہ گھڑی 2 سیکنڈ کی، 3 سیکنڈ کی پوری دنیا کو روکے ہوئی ہے۔ ایک بار کلمہ پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، میں اس موضوع پہ آنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آج میں نے موبائل کھولا، واٹس ایپ کو کھولا، فیس بک کو کھولا، انسٹاگرام کو دیکھا، جب ان سارے چینلوں کو میں دیکھا، ان سارے ویب سائٹس پہ میں آیا، تو ہر جگہ سے، چاہے وہ کوئی بھی چینل ہو، چاہے وہ کوئی بھی ویب سائٹ ہو، ہر جگہ پہ خوشی کا ماحول بنا ہوا ہے، ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہیپی نیو ایئر، نئے سال مبارک ہو، نئے سال کی مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جشن کی تیاری کی جا رہی ہے، شہر شہر، چوک چوک، چوراہا چوراہا، گلی گلی، محلہ محلہ، یہاں تک کہ میں ہوٹل میں جانے کا اتفاق ہوا، پورے کے پورے ہوٹلز صرف کیک سے بھرے ہوئے تھے۔
میں پتہ کیا کہ اتنے کیک تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, کسی بھی ہوٹل میں نہیں دیکھا. آخر اتنے کیک کیوں بنے ہوئے ہیں؟ تو مجھ سے بتایا گیا کہ یہ کیک اس لیے بنائے گئے ہیں, یہ کیک اس لیے رکھے گئے ہیں کہ آج 12 بجے نیا سال کا آغاز ہو رہا ہے, اس پہ جشن منانے کے لیے, کیک کاٹنے کے لیے, منہ میں پوتنے کے لیے, لپا پوتی کرنے کے لیے کیک بنائے گئے ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ کیک کو خریدا جائے گا اور ڈی جے بجائے جائیں گے اور عیش و عشرت کی ایک پل کو سجایا جائے گا اور اس میں ناچ گانے ہوں گے, سرور کی محفلیں ہوں گی, شراب کی محفلیں ہوں گی. اور برسوں نہیں بلکہ 1 سال پہلے اگر کسی نے 5 بوتل شرابیں پی تھی تو آج وہ اس وقت وہ ارادہ کیا تھا اور کئی دن پہلے سے عزم کیے ہوا تھا کہ پچھلے سال نئے سال کے جشن منانے میں صرف ہم نے 3 بوتل شراب پی تھی, اس سال 10 بوتل پینے ہیں. آج دین کا جنازہ نکل رہا ہے, دین کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے, پیروں سے روندا جا رہا ہے, پیروں سے کچلا جا رہا ہے. آخر دین کے وہ نام لیوا کہاں چلے گئے جو اللہ کے اشارے پہ, نبی کے اشارے پہ سر کٹانے کو تیار ہوتے تھے؟ آج پکنک کے نام پہ کون کون سے تماشے نہیں رچائے جا رہے ہیں, آج نئے سال کے جشن کے نام پہ کیا نہیں ہو رہا ہے. ہمارے بھائی شراب میں ڈوب رہے ہیں, ہمارے بھائی جوئے میں ڈوب رہے ہیں. نہ جانے شراب پی کر کل کے دن میں اور 1 جنوری کے دن میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں شراب کے دھوت میں. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, آپ کو معلوم ہے یہ 1 جنوری کا, یہ 25 دسمبر کا اور یہ کرسمس کا اور مدر ڈے کا, فادر ڈے کا, یہ سارا کا سارا واحیات, یہ سارے تماشے, یہ ساری رنگرلیاں کس نے ایجاد کی, کس نے شروع کی, یہ کہاں سے آیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, وہی عیسائیوں نے, انہی کرسچنوں نے, انہی یہودیوں کا یہ ایجاد کردہ, انہی کرسچنوں کا یہ ایجاد کردہ ہے جو آج اس در پہ ہے کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے, پوری دنیا سے اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے. بلکہ صرف 2-3 مہینے کے اندر میں ہمارے 21 سے 22 ہزار مسلمانوں کو, بلکہ 23 ہزار مسلمانوں کو مٹی پہ ملانے والے اور مٹی میں سلانے والے اور چیتھڑا اڑانے والے اور بچوں کو بھوک سے تڑپانے والے اور عورتوں کو اور جوانوں کو اور بوڑھوں کو پانی کے لیے تڑپانے والے اور حضرت حسین کی شہادت یاد کا تازہ کرانے والے وہ ظالم, وہ بدبخت, ان کا بنایا ہوا یہ 1 جنوری, ان کا بنایا ہوا یہ 25 دسمبر جس پہ کو منانے کے لیے آج سب سے زیادہ ہم آگے بڑھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, آپ ان کے تیوہار کو, آپ ان کے سوچ کو مضبوطی دے رہے ہیں, آپ ان کے بنائے ہوئے طریقے کو مضبوطی دے رہے ہیں. آپ پکنک منانے جاتے ہیں, یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے بھی کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے. اگر یہ کرسچنوں کا ایجاد کردہ ہے, اگر یہ کرسچنوں کے بنایا ہوا طریقہ ہے, تو اگر آپ اس کو مناتے ہیں, اگر آپ پکنک منانے جاتے ہیں, اگر آپ اس میں تماشے کرتے ہیں, اگر آپ ڈی جے بجاتے ہیں, اگر آپ ناچتے ہیں, اگر آپ 1 جنوری کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں, تو آپ یقین کر لیجئے اور سن لیجئے, میں نہیں کہہ رہا, حدیث کہہ رہی ہے, اللہ کا سچا اور پکا نبی کہہ رہا ہے, اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کو مناتے ہو, اگر تم اس میں شریک ہوتے ہو اور اس پر عقیدہ رکھتے ہو, من تشبہ بقوم فہو منہم, تو تم اسی میں سے ہو, وہ اسی میں سے ہے اور انہی جانوروں کے کھانے والوں میں سے ہے, انہی شراب پینے والوں میں اٹھایا جائے گا, انہی سور کے کھانے والوں میں اٹھایا جائے گا, انہی ظالموں میں اٹھایا جائے گا, انہی بدبختوں میں اٹھایا جائے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کے ساتھ اٹھایا جاؤں, بزرگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں, صلحاء کے ساتھ اٹھایا جاؤں, نیککاروں کے ساتھ اٹھایا جاؤں, تو آپ پر ضروری ہے کہ ان تمام خرافات سے بچیں, شراب سے بچیں اور نئے سال کی مبارکبادی سے اور نئے سال کے ان تماشوں سے جو دنیا میں ایجاد ہو گیا ہے اس سے بچنا ضروری ہے. میرے بھائیوں, یہ کون سی عقل مندی ہے, یہ کون سی ہوشیاری ہے؟ آپ کا گھر گر جائے افسوس ہوتا ہے, قیمتی گھر تھا, آپ کی جائیداد لٹ جائے نہایت قلق ہوتا ہے کہ ہمارا گھر قیمتی تھا, ہماری گاڑی قیمتی تھی اور ہمارا بینک بیلنس اگر لٹ جائے, آپ کے دولت لٹ جائے تو افسوس کرتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. اگر آپ کی شہرت میں بٹا لگ جائے تو آپ کئی سالوں بلکہ برسوں تک اس افسوس میں رہتے ہیں. لیکن آپ کی سب سے قیمتی چیز جو لٹ رہی ہے, مٹ رہی ہے, برباد ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ سب سے قیمتی چیز جو میری لٹ رہی ہے کہ پوری دنیا بھی مل کے جس کا بدل نہیں دے سکتی, اس پہ افسوس کتنا ہونا چاہیے. آپ نئے سال کا جشن منا رہے ہیں, آپ نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں, آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے زندگی کا 1 سال کم ہو گیا, آپ کی زندگی کا 1 مہینہ کم ہو گیا, آپ کی زندگی کا 1 ہفتہ کم ہو گیا, آپ کی زندگی کا 1 دن کم ہو گیا, آپ کی زندگی کا 1 گھنٹہ, 1 منٹ, 1 سیکنڈ کم ہو گیا.
وقت کے گزرنے پہ اور سب سے قیمتی چیز کے دور ہو جانے پہ، گزر جانے پہ آپ کو افسوس کرنا چاہیے، کبھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ میرے اللہ آج ہی اور ابھی جب میری ویڈیو پہنچ رہی ہے، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، ایک پل کے لیے 2 منٹ کے لیے بند کیجئے اور اپنے آپ کو ایک کونے میں لے جائیے جہاں لائٹ بھی نہیں جل رہی ہو، جہاں کسی کی آواز بھی نہیں آ رہی ہو، وہاں ایک پل کے لیے سوچئے کہ اللہ نے میری یہ 30 سالہ جو زندگی دی، اس 30 سال میں ہم نے کیا کیا؟ ہمارے زندگی کا 1 سال نکل گیا، 1 سال میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، 1 سال میں ہم نے کتنے روزے رکھے، 1 سال میں ہم نے کتنے غریبوں کو کھلایا، 1 سال میں ہم نے کتنی بار اللہ کو یاد کیا۔ 1 منٹ میں 1 گھنٹے کا حساب کیجئے، 1 پل کا حساب کیجئے، آج صبح سے کم شام تک کا حساب کیجئے کہ آج کے 12 گھنٹے یا 24 گھنٹوں میں ہم نے کیا کیا۔ میرے بھائی، جس دن یہ سوچ لیں گے اس دن آپ سے خرافات دور ہو جائیں گے۔ آپ یقین نہیں کر رہے ہیں، آپ کو یہ خیال نہیں کہ آپ اپنے گاؤں سے دور، اپنے دوستوں سے دور، اپنے پڑوسیوں سے دور، اپنے بھائیوں سے دور اور قبر کے قریب ہوتے چلے گئے۔ آپ اپنے قبر کے 1 سال اور قریب چلے گئے، 1 مہینہ اور قریب چلے گئے، اس اندھیرے گھر کے طرف جا رہے ہیں، اس کیڑے مکوڑے کے گھر کے طرف بڑھ رہے ہیں، اس مکڑے کے جالے کے طرف بڑھ رہے ہیں، اس اندھیری کوٹری کے طرف بڑھ رہے ہیں جہاں آپ کا بیٹا بھی آپ کو چھوڑ کے آئے گا، آپ کا بھائی بھی آپ کو چھوڑ کے آ جائے گا، آپ کا سب سے عزیز دوست، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کے سارے خاندان والے بھی ساتھ نہیں دیں گے، وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، قبر کو یاد کرو، اور جو آپ کا 1 سال آپ کی زندگی سے نکل گیا، 1 دن آپ کی زندگی سے نکل گیا، اس کو یاد کرو کہ اس میں جشن کی کوئی بات نہیں، یہ تو افسوس کا مقام ہے کہ میری زندگی کی وہ پل، وہ میری زندگی کی وہ گھڑی نکل گئی، کاش کہ میں اس میں عبادت کر لیا ہوتا۔ یقیناً اللہ کے ہاں جائیں گے، اللہ پوچھے گا میرے عزیزو آپ سے پوچھے گا کہ جو کچھ بھی ہم نے قیمتی وقت تمہارے لیے دی تھی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، کیسے کھایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خرافات سے، نئے سال کے جو خرافات ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے، اور اس خرافات کے نام پہ جو تماشے، جو حرام کاریاں، حرام خوریاں رچی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سب سے ہم کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔